بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابر کرم کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں سرزمین بہاولپور کی قدیم علمی اور روحانی درسگاہ جامعہ نظام مصطفیٰ میں۔ یہ وہ عظیم الشان ادارہ ہے جہاں سے پڑھے ہوئے طلباء ہر میدان میں، خواہ وہ میدان معیشت ہو، خواہ وہ میدان سیاست ہو، خواہ وہ میدان عبادت ہو، خواہ وہ میدان ریاضت ہو یا تدریس کا میدان ہو، اسکول کالج یونیورسٹی کی دنیا ہو، ہر جگہ پہ یہاں کے طلباء اول پوزیشنوں کے ساتھ موجود ہیں، محنت کر رہے ہیں اور علم دین کی جو روح ہے وہ پہنچانے میں اپنی تمام تر کوششیں اور کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں کے بانی و محترم حضرت قبلہ، بڑی ہی صوفی، علمی اور روحانی شخصیت حضرت قبلہ پروفیسر اون محمد سعیدی صاحب، آپ کی کتب اور آپ کی تحقیق و تدقیق آپ احباب پہلے جانتے ہیں، بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو سلامت رکھے۔ میں سب سے پہلے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اتنا عظیم الشان ادارہ اور جس خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی اور ایک پوری بہترین ٹیم کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور ہر طرح کے فتنوں کو یہ الحمدللہ یہاں پہ ان کا جواب دے رہے ہیں۔ میں اس بات کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور آج انہوں نے ہمیں بہت سی عمدہ کتب کے تحائف بھی پیش کیے، اللہ کریم نے سلامت رکھے۔ سب سے پہلے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت قبلہ ادارے کا تعارف کروائیں اور کون کون سے شعبہ جات ہیں جو آپ کے زیر سایہ یہاں پہ چل رہے ہیں، اور کیا یہ صرف میل حضرات کے لیے ہے یا اس میں فیمیل جو ہیں ان کے بھی ساتھ تعلیم و تربیت کا انتظام موجود ہے؟ بہت بہت شکریہ ہمارے ہارون آباد کے قطب حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ آج ہمارے ادارے میں تشریف لائے، بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ آپ کی زیارت ہو، آپ کی آمد سے دل خوش ہوا۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ جامعہ نظام مصطفیٰ جتنا پرانا ہے اتنا ہی آپ کے ساتھ ہمارا تعلق پرانا ہے، اور الحمدللہ ہماری جملہ سرگرمیاں، ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارے کام وہ آپ کے سامنے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جامعہ نظام مصطفیٰ جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کا پیغام ہر سطح تک پہنچے۔ الحمدللہ ہمارا بنات کا شعبہ بھی کام کر رہا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 250 کے قریب بچیاں اور ننھے بچیاں، بنات، بیٹیاں زیر تعلیم ہیں۔ کم و بیش 250 ہی ہمارے شعبہ بنون طلبہ کا جو شعبہ ہے اس میں حفظ قرآن کا شعبہ ہے، ناظرہ کا شعبہ ہے اور درس نظامی کا شعبہ ہے۔ الحمدللہ اب تک ہم نے مختلف پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ تنظیم المدارس میں ہماری اس وقت تک 5 کے قریب پوزیشنیں ہیں۔ بہاولپور بورڈ میں الحمدللہ ہم نے 3 پوزیشنیں حاصل کی ہیں، اور ابھی حال ہی میں، ویسے تو ہمارے بہت سے گولڈ میڈل ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں، حال ہی میں ہمارے ایک ساتھی نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گولڈ میڈل لیا ہے ایم اے اسلامیات میں۔ ہمارے بہت سارے طلبہ جو ہیں وہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی چونکہ یہاں پر پڑھائی جاتی ہے، تو الحمدللہ کوئی بچے ہیں جو انہوں نے ایم اے اردو کیا، کئی ایسے ہیں جنہوں نے ایم اے اکنامکس کیا، کئی ایسے ہیں جنہوں نے ایم اے انگلش کیا، لا میں بھی، اور اس وقت ہمارے اپنے خاندان کے کم و بیش اس شہر کے اندر اور نہیں تو 50 کے قریب مدارس کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح بنات کے بھی اس وقت ہمارا شعبہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ بہاولپور شہر کی جو تاریخ ہے، اس پوری تاریخ میں بنات کی تعلیم کا آغاز ہم نے کیا تھا، ورنہ اس سے قبل بہاولپور میں باقاعدہ درس نظامی کی بچیوں کی تعلیم تھی ہی نہیں۔ میری ہمشیر صاحبہ پروفیسر ڈاکٹر عزیزہ مدنیہ صاحبہ، آج کل وہ علیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بھی گولڈ میڈلسٹ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے بڑی عالمہ فاضلہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عزت و شان عطا کی ہے۔ اولی طالبہ میں ہمارے حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اکبر صاحب، آپ بھی پی ایچ ڈی ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ یعنی اگر میں کہیں جاؤں تو میرے آس پاس آپ کو بہت سارے گولڈ میڈلسٹ ملیں گے، بہت سارے ایم فل ملیں گے، بہت سے پی ایچ ڈی ملیں گے، بہت سے ائمہ ملیں گے الحمدللہ، آپ کو بہت سے خطباء ملیں گے۔ پھر ہم نے تصنیف کے میدان میں بھی بہت سا کام کیا ہے، آپ کے علم میں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مختلف موضوعات پر ہمارا جو تحریری لٹریچر ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر پہنچا ہے، اور اس کو ایک خاص پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو
ایکسٹرا کریکولم سرگرمیاں ہوتی ہیں، ہم نصابی سرگرمیاں، تو ان میں بھی الحمدللہ ہمارے بچے بہت آگے جا رہے ہیں۔ دیکھ رہا تھا کہ آپ کی بات کتب اور رسائل اور کالم جو ہیں خصوصاً یہ انڈیا میں بھی چھپے ہیں۔ جی، انڈیا میں ماشاءاللہ مختلف رسائل میں، بلکہ اب تو عالمی سطح پر ابھی ایک کانفرنس ہو رہی ہے تازہ ترین ہی، جس میں الازہر کے فضلاء بھی ہوں گے، انڈیا کے بڑے بڑے اس میں جید ڈاکٹر پروفیسرز بھی ہوں گے، علماء ہوں گے، اس میں بھی انہوں نے مجھے دعوت دی ہے لیکچر کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی شرکت ہوگی۔ آپ کے سامنے قبلہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اکبر صاحب تشریف فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ 92 نیوز میں اکثر ان کے مضامین کالمز وہ چھپتے رہتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہمارے آج بھی کالم آیا، اور اس کے علاوہ ہمارے جو یہاں کے ساتھی ہیں وہ اس وقت لا ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر بن چکے ہیں، ہمارے کوئی ہمارے ساتھی جو ہیں عربی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں، کچھ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ دیگر جو شعبہ جات ہیں ان میں، ابھی ایک میرے شاگرد ہیں جو انہوں نے وہ آپ کے ہم نام ہیں اور ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہی، لیکن وہ ایگریکلچر میں، ان کا نام بھی پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب ہے، وہ اسلامی یونیورسٹی میں ہی الحمدللہ اس وقت استاد ہیں اور ہمارے اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، یہیں کے فیض یافتہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے کام کا، جس کا جو پھیلاؤ ہے وہ صرف شہر بہاولپور اور مضافات ہی نہیں، صرف پنجاب ہی نہیں، پاکستان۔ یہ عالمگیر سطح پہ جی بالکل، الحمدللہ آپ کا پیغام بھی، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آخر میں کوئی پیغام علماء کے نام بھی آپ، جی، کیونکہ آپ کا بہت بڑا کام ہے اصلاح علماء، اصلاح تربیت، اور اس حوالے سے تو آج کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ یہ حضور گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اتحاد اہل سنت اور اتحاد امت، ہم ان دونوں کے داعی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت میں بھی اتحاد ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت میں بھی اتحاد ہو، اہل اسلام میں بھی اتحاد ہو، اور اس اتحاد کے لیے جو ایک بنیادی کام ہے نا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، جید بزرگان، وہ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ وہ اس وقت ملک میں جو کچھ اہل سنت کی آپس میں سر پھٹول ہو رہی ہے، وہ تسلی سے بیٹھ کر اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ بزرگان کہیں اکٹھے ہوں، یکجا ہوں اور مل جل کر کم از کم اور کچھ نہ کریں۔ اتحاد کا ایک تو بہت ہائی لیول ہے نا، اگر ہر سطح کا اتحاد ہو جائے، بنیادی طور پہ، جی ہاں، اگر کم وہ نہیں بھی کرتے تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ ایک اچھا سا بورڈ تشکیل دے دیں، جس میں کم از کم 20-25 جید معتبر مستند علماء ہوں، جنہیں تمام اہل سنت کی نمائندگی حاصل ہو، غیر متنازع شخص، جی ان کا اعتماد حاصل ہو، تو وہ سارے اکٹھے ہو کر کم از کم جتنے متنازع امور ہوتے ہیں، پھر ان متنازع امور سے ایجنسیاں فائدہ اٹھاتی ہیں، اسلام دشمن طاقتیں فائدہ اٹھاتی ہیں، مسلک دشمن قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں، تو کم از کم وہ بورڈ بیٹھ کر ان متنازع امور میں ایک ہمیں مناسب لائحہ عمل دے دیا کرے، مناسب فیصلہ سنا دیا کرے، جس سے کم از کم یہ ہوگا کہ اہل سنت کسی ایک بات پر متفق تو ہو جائیں گے نا، اور تنازعات کا شکار نہیں ہوں گے۔ آج ایک فتنہ اٹھتا ہے اور اس فتنے پر کئی ٹکڑے بن جاتے ہیں، اور پھر ان میں سر پھٹول شروع ہو جاتی ہے، اور جو مثبت کام ہے یقین جانیے کہ ان کے راستے میں ایک بہت بڑا کوئی ہمالیہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ بہت عمدہ آپ نے مشورہ دیا کہ ہر ہمارے جتنے بھی اہل علم طبقات ہیں ان میں سے مشترکہ طور پہ کچھ ایسی کاوش ہونی چاہیے جن پہ ہم سب اعتماد کریں، اور ان تمام یہ جو پریشانیاں ہیں ان کا وہ حل تجویز کریں، اور اس کی روشنی میں ہم کام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ شروع دن سے ہمارا آپ کا ایک محبت کا رابطہ رہا ہے، الحمدللہ اب بھی موجود ہے، آئندہ بھی رہے گا، اور انشاءاللہ اس میں کبھی کوئی دراڑیں نہیں آئیں گی۔ آپ نے پہلے بہاولپور میں، آپ تو پہلے ایک چلتی پھرتی انجمن ہے کہ ماشاءاللہ آپ جدھر بھی جاتے ہیں، بہاولپور میں آپ کچھ عرصہ رہے تو یہاں بھی آپ نے ڈٹ کر کام کیا، بغیر وسائل کے بھی آپ نے کام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمایا، آپ کی ان مساعی جمیلہ کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اب ہارون آباد کا قطب بنا دیا ہے۔ اب وہاں پر آپ وہاں پر مساجد بنا رہے ہیں، آپ وہاں پر مدارس بنا رہے ہیں، آپ وہاں چینل چلا رہے ہیں، آپ دروس دے رہے ہیں، آپ خطبات دے رہے ہیں، آپ کالج کا نظام چلا رہے ہیں، اور آپ جو ہے میڈیا پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہمارے پیش نظر رہتے ہیں، اگرچہ بظاہر آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نظر رکھتے ہیں۔ آپ سے دعا لینے ہی آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ خلوص نیت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ضرور رنگ لائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں مسلک کو، دین کو اللہ تعالیٰ بھرپور ترقی اور عروج عطا فرمائے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ پاک سلامت رکھے، آپ کا سایہ کرم سلامت رکھے۔ قبلہ مفتی صاحب آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور مہربانی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ میں جانتا ہوں کہ انتہائی مصروف آدمی ہیں. آپ کی جو تبلیغی کام ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں، تصنیفی کام بھی آپ کا چلتا رہتا ہے، مساجد بھی بنا رہے ہیں، مدارس بھی بنا رہے ہیں، یہ سارے آپ کے بہت ساری مصروفیات ہیں. لیکن آج آپ نے خصوصی وقت نکالا اور بہاولپور یہاں ہمارے جامعہ نظام مصطفیٰ میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. پیغام استاد محترم، پہلے اتحاد ہو، پھر اس کے بعد ہم جو اہل سنت کے جتنے بھی مختلف جماعتیں ان کا آپس میں اتحاد ہو، پھر ہم اہل اسلام کا آپس میں اتحاد ہو. اتحاد اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اس کے لیے جتنا ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جب ماہنامہ چھپتا تھا ہمارا، اور کرونا کے متاع کارواں، اور کرونا کے باعث وہ رک چکا، تو اس کی بیک ٹائٹل پہ ہم اتحاد کی دعوت دیتے رہے ہیں کہ اتحاد جو ہے نا وہ وقت کا تقاضا ہے. اور جی آخری دم تک ہمارا وہ پیغام ہم نے لکھا کہ اگر ہمیں اس رستے سے ہٹا بھی دیا جاتا ہے تب بھی ہم اپنا پیغام جاری رکھیں گے. تو انشاءاللہ جو یہ اتحاد کی ہماری دعوت ہے یہ جاری رہے گی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی ان تمام نیک کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ابر کرم کے ناظرین، میں آخر میں پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں استاد گرامی حضرت قبلہ پروفیسر اون محمد سعیدی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اکبر صاحب مستفی دامت برکاتہم القدسیہ کا اور اس ادارے کا، جنہوں نے خصوصی طور پہ چشم عنایت فرمائی، وقت دیا اور بڑی محبتیں فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کرم سلامت رکھے. سرزمین بہاولپور کے لیے یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہم سب یہاں کے افراد کو اس سے حظ وافر نصیب فرمائے. بہت شکریہ.